الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم ربنا يسر لنا هذا الكتاب ولا تعسره وتممه بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم آمين ثم آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا مختصر مضبوط في النحو جمعت فيه مهمات النحو على ترتيب الكافية مبوبا ومفصلا بعبارة واضحة مع إيراد الأمثلة في جميع مسائلها من غير تعرض للأدلة والعلل لئلا يشوش ذهن المبتدئ عن فهم المسائل وسميته بهداية النحو رجاء أن يهدي الله تعالى به الطالبين ورتبته على مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة بتوفيق الملك العزيز العلام بسم اللہ سے متعلق بس ایک نقطہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کروں گا بسم اللہ کے اندر ایک لفظ اللہ ذکر ہوا جو اللہ کی ذات کے لیے عالم ہے جس طرح انسان اس کا نام زید رکھا جائے انسانوں میں کسی کا نام عمر رکھا جائے اسی طرح لفظ اللہ ذات باری تعالیٰ کے لیے کیا ہے عالم ہے اور لفظ اللہ کے بعد الرحمن ایک صفت لائی گئی الرحیم ایک صفت لائی گئی لفظ اللہ کے اندر جس طرح کوئی نقطہ نہیں ہے اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جس ذات کا نام ہے
وہ ذات بھی اسی طرح تمام عیوب سے پاک ہے جس طرح کہ اس کا نام ہر نقطے سے پاک ہے۔ نیز الرحمن لفظ یاد رکھو مولانا، یہ لفظ صرف خالق پر بولا جاتا ہے۔ الرحیم جو ہے تو الرحمن کے اندر ایک نقطہ لا کر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ لفظ بھی صرف خالق کے ساتھ خاص ہے، مخلوق کے پر یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا۔ الرحیم کے اندر دو نقطے آئے مولانا، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ لفظ خالق پر بھی بولا جا سکتا ہے اور مخلوق پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں آپ نے پڑھا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، تو رحیم کس کی صفت ذکر کی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو جیسے خالق کی صفت آ سکتی ہے اسی طرح یہ مخلوق کی بھی صفت آ سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو کہ پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ والعاقبۃ للمتقین، اور انجام ہے متقیوں کے لیے۔ بھئی انجام تو ہر ایک کا ہونا ہے، چاہے متقی ہو چاہے غیر متقی ہو، مومن ہو یا کافر ہو۔ پھر کیا معنی العاقبۃ للمتقین، انجام ہے متقیوں کے لیے؟ بھئی دراصل یہاں مضاف محذوف ہے، کلام اصل میں یہ ہے خیر العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ والصلاۃ علی رسولہ، اور رحمت نازل ہو اللہ کے رسول پر، محمد جن کا نام محمد ہے، وآلہ اور ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ آل سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی کرنے والے یعنی ہر متقی مومن مراد ہے اس سے مولانا۔ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ پر بھی حضور کے ساتھ ان پر بھی رحمت نازل ہو، ان پر بھی۔ تو دیکھیے مولانا اصحابہ اجمعین، اجمعین کا لفظ کے تمام صحابہ پر، اس کے ذریعے رد کر دیا گیا شیعوں وغیرہ کا جن کے جو صرف ایک دو صحابہ چار کو مانتے ہیں باقی کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ صحابہ تو دین کا ستون ہیں۔ صحابہ کا واسطہ بیچ میں سے نکال دیا جائے تو ہم تک دین پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور صحابہ پر اعتراض دراصل اعتراض براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ہے، اس لیے کہ صحابہ شاگرد ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ شاگرد ماہر ہوں، اچھے ہوں، نیک ہوں، متقی ہوں، یہ استاد کے اچھے نیک اور ماہر اور متقی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ اور اگر شاگرد ہی جو ہے وہ کیا ہو، برے ہوں، تو معلوم ہوا ان کا استاد بھی انہی کی طرح ہے۔ تو جب صحابہ پر الزام آ جائے گا تو پھر دراصل وہ گویا کس پر الزام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے ہمیں صحابہ سے محبت کرنے والا بنایا۔ اما بعد، بعد حمد و صلاۃ کے، فہذا مختصر مضبوط فی النحو۔ اچھا، اما بعد کا لفظ مولانا یہ ہمارے علماء کا طریقہ ہے، سنت ہے مولانا، یہ کتابوں کے اندر، خطوط وغیرہ کے اندر، خطبات کے اندر اس لفظ کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس لفظ کو سب سے پہلے کہنے والے کون ہیں؟ مختلف علماء کے اقوال ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے یہ قول کس کا ہے؟ یہ اما بعد کا لفظ یہ فرمانے والے حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور لے جا کر کیا کیا بھائی؟ کنویں کے اندر ڈال دیا بھائی۔ وہاں کنویں اور پھر ایک قافلہ وہاں سے لے کر انہیں مصر پہنچا، اور وہاں ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آیا کہ وہ کیا بن گئے؟ مصر کے حکمران بن گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام ادھر ان کی سال ہر سال گزر گئے، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام سے بے انتہا محبت تھی، تو ان کی جدائی کے اندر روتے روتے ان کی وہ نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی ہی جاتی رہی۔ تو چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بادشاہ بن گئے تو انہوں نے لوگ آ رہے ہیں غلہ لینے کے لیے دور دراز سے، ملک میں قحط ہو گیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں اور والدین تک یہ خبر پہنچی، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ابا جان ہمیں اجازت دیں، ہم جاتے ہیں اور جا کر کیا کریں گے؟ غلہ لے آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اور دوسرے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اور بھی بیویاں تھیں، لیکن یہ انہی کے سگے بھائی تھے، ایک بنیامین نام تھا بھائی۔ وہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے جیسے شدید محبت تھی، اسی طرح اس کے بعد بنیامین کے ذریعے وہ
کیا کرتے تھے؟ اپنے دل کو تسلی اور قرار دیتے تھے مولانا۔ تو بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں لے جانے دیا کہ ان کو نہ لے کر جاؤ، تم چلے جاؤ غلہ لینے۔ جب وہاں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن بتلایا نہیں کہ میں یوسف ہوں بھائی، کیونکہ وہ تو چھوٹے سے تھے اس وقت جب پھینکا تھا، تو اب تو پہچانتے ہی نہیں تھے، بڑے ہو گئے، داڑھی آ گئی، لباس زبردست پہنا ہوا ہے، اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا وہ بھائی زندہ بھی ہوگا اور پھر بادشاہ بن جائے بھائی۔ تو چنانچہ وہ کیا کیا انہوں نے کہ غلہ دیا، ان کے بڑا اکرام کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے، اس کے حصے کا بھی دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غالباً اس مرتبہ دیا اور کہا کہ اگلی مرتبہ جب غلہ لینے آؤ تو بھائی کو ساتھ لے کر آؤ ورنہ اس کا غلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ اگلی مرتبہ جب وہ آنے لگے تو پھر والد سے بڑی منت سماجت کر کے بالآخر اس بھائی کو بھی لے آئے۔ جب اس بھائی کو بھی لے آئے ادھر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے یہاں پر اب اپنے بھائی کو روکنا چاہا کہ میں اس بھائی کو اپنے پاس روکتا ہوں۔ چنانچہ اس کا طریقہ یہ کیا کہ اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کے سامان کے اندر جو ہے وہ شاہی ایک پیالہ سونے کا چھپا دو بھائی۔ چنانچہ وہ بادشاہی پیالہ وہ ان کے سامان میں چھپا دیا گیا۔ شور برپا ہوا کہ بادشاہ ایک وہ پیالہ نہیں مل رہا سونے کا بھائی، تلاش کر رہے ہیں تو چنانچہ ان کی بھی تلاشی لینے لگے۔ انہوں نے کہا ہم کیسے چوری کر سکتے ہیں، ہم تو پیغمبر کی اولاد ہیں، ہمارا خاندان تو بڑا مبارک ہے۔ تو کہا نہیں بھائی تلاشی تو دینا پڑے گی۔ چنانچہ اور اس زمانے میں ان کی شریعت میں سزا یہ تھی کہ جو چوری کرتا دوسرے کی وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا، اس کا غلام بن جاتا جو چوری کرتا تھا دوسرے کا۔ تو چنانچہ ان سے کہا بھائی کیا سزا ہوگی اگر کسی کے سامان سے، کہنے لگے کہ وہ اسی کے ہو جائے گا جس کے سامان میں سے نکلا۔ چنانچہ جب سامان کی تلاشی لی تو وہ بنیامین کے سامان میں سے نکل آیا۔ اب تو بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا ہو گیا، ہمیں تو والد صاحب لانے ہی نہیں دے رہے تھے پہلے، اسی وجہ سے اب یہ بھی یہیں رہ جائے گا۔ اب ہم خالی ہاتھ گئے ایک دفعہ، پہلے یوسف کو ہم نے کھو دیا تو اس کی وجہ سے ہمارے والد صاحب کا کیا حال ہوا، اب پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ تو خیر ایک بھائی تو رک ہی گیا، اس نے کہا میں تو واپس ہی نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آتی ہے، میں جا ہی نہیں سکتا، کس منہ سے سامنا کروں گا والد کا۔ باقی بھائی کسی طرح پہنچے وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ اس طرح مسئلہ ہوا تھا اور وہ تو اس میں سے نکل آیا۔ تو چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام جلال میں آ گئے مولانا، اور ایک خط لکھا عزیز مصر کے نام بھائی، بادشاہ کے نام، حضرت یوسف علیہ السلام کے نام۔ یہ تو پتہ نہیں تھا وہ میرا بیٹا ہی ہے، اور خط کے اندر لکھا کہ اے تو نے میرے بیٹے کو چوری کے الزام میں پکڑ لیا ہے، یاد رکھ ہم انبیاء کا خاندان ہیں، ہمارے خاندان میں پشت ہا پشت سے نبوت چلی آ رہی ہے، اور اگر تو نے اب میرے بیٹے پر، اور ہمارے خاندان میں نیک اور متقی لوگ پیدا ہوتے ہیں، ہم میں چور نہیں پیدا ہوا بھائی، اگر تو نے میرے بیٹے کو نہ چھوڑا تو ہاں اس خط کے اندر انہوں نے اما بعد کا ذکر کیا ہے، بعض علماء نے اس کو نقل کیا اس خط میں، چنانچہ اگر تو نے میرے بیٹے کو نہ چھوڑا اے عزیز مصر تو یاد رکھ میں تیرے لیے ایسی بد دعا کروں گا کہ تیری 7 پشتیں بھی اس کے اثر کو محسوس کریں گی اور یاد رکھیں گی اسے۔ تو چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہیں بلوایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھیجی، اور جب وہ خط پہنچا کہتے ہیں تو پھر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام ضبط نہ کر سکے اور فرمایا کہ میں یوسف ہوں، تم نے مجھے پہچانا نہیں۔ چنانچہ اپنے قمیص دے کر بھیجا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈالی گئی، ان کی بینائی لوٹ آئی اور ان کو پھر لے کر پہنچے بھائی۔ تو یہ بات چل رہی تھی، اما بعد کا لفظ انہوں نے ذکر کیا اس خط کے اندر، تو پہلے قائل وہ ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ صحبان جو ہے یہ خطیب عرب تھا، بہت بڑا عرب کا خطیب، اس سے یہ پہلے استعمال کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی زندہ تھا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ آیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، بہت بڑے خطیب تھے، پورے عرب میں ان کی فصاحت و بلاغت کے چرچے تھے، کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔
یہاں تک اتنے مشہور تھے کہ عربی میں ضرب المثل بن گئے تھے. کوئی بڑا فصیح ہوتا ہے تو آج بھی کہتے ہیں افصح من صحبان، یہ صحبان سے بھی زیادہ فصیح ہے، تو ضرب المثل بن گیا ہے ان کا نام. تو چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے صحبان، آج ہمارے سامنے بھی کچھ تقریر ہو، تم تو بڑے خطیب ہو، ہم نے آپ کی تعریف بڑی سنی ہے. کہتے ہیں جب حضرت صحبان آئے تو بڑے بڑے خطیب اور بھی جمع تھے خلیفہ کے پاس، لیکن حضرت صحبان کو دیکھتے ہی سارے خاموشی سے نکل گئے وہاں سے. چنانچہ خلیفہ کی خواہش پر حضرت صحبان رحمہ اللہ نے لاٹھی منگوائی اور کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں تقریر کرنا شروع کر دی. کہتے ہیں ظہر کے بعد تقریر شروع کی، کرتے جا رہے ہیں مسلسل تقریر جاری ہے، یہاں تک کہ قریب تھا عصر کی نماز بھی فوت ہو جاتی. تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکارے کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو حضرت صحبان نے فرمایا کہ بھائی مجھے تو وعظ و نصیحت نے نماز سے غافل ہی کر دیا تھا، میں تو وعظ و نصیحت میں مشغول تھا، اس لیے نماز کا مجھے خیال نہیں رہا. اور کہتے ہیں اتنے گھنٹے وہ مسلسل بولتے رہے، اس دوران ایک مرتبہ بھی وہ درمیان میں نہیں رکے مولانا. اور ادھر خطیب حضرات کیا کرتے ہیں، جہاں ذرا رکنے لگتے ہیں، اٹکنے لگتے ہیں، وہ کھانسنا شروع کر دیتے ہیں یا گلا صاف کرتے ہیں. 2-4 لمحات مل جاتے ہیں تو پھر بات آگے چلانا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں اس ساری تقریر کے دوران نہ وہ کہیں رکے، نہ کہیں کھانسے، نہ کہیں کھنکھارے. جو بات ایک دفعہ شروع کرتے تھے آخر تک پہنچاتے نہیں تھے، جب تک اسے چھوڑتے نہیں تھے. اور جو نئی بات شروع کرتے تھے اس کو بھی پورا کرتے تھے، اور کوئی بات وہ رہنے نہیں دیتے تھے تب تک اسے چھوڑتے بھی نہیں تھے مولانا. تو عجیب ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سب سے پہلے اما بعد کا لفظ کہنے والے ہیں، مگر کہتے ہیں یہ قول صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے بعد کے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خطبات اور خلفائے راشدین جو دیگر تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، ان کے خطوط کے اندر بھی ہمیں کیا ملتا ہے، اما بعد کا لفظ ملتا ہے. تو یہ کہنا سنت ہے مولانا خطبوں کے اندر، اسی لیے علماء لے کر آتے ہیں. فہذا مختصر مضبوط فی النحو، یہ ایک مختصر کتاب ہے، مضبوط فی النحو، مرتب کی گئی ہے علم نحو کے اندر. بھائی مضبوط کا معنی کرو مرتب گئی ہے علم نحو کے اندر. جمعت فیہ مہمات النحو، میں نے اس کے اندر جمع کیے، مصنف فرما رہے ہیں میں نے اس کے اندر جمع کیے ہیں مہمات. مہمتن کی جمع ہے مہم کی جمع ہے مہم، کہتے ہیں مولانا اہم اور ضروری بات کو، اہم اور ضروری چیز کو. میں نے اس میں نحو کی اہم اور ضروری چیزیں جمع کی ہیں. علی ترتیب الکافیتی، کس ترتیب پر، کافیہ کی ترتیب پر مولانا. کافیہ دنیا نحو کی عظیم الشان کتاب ہے. بڑی بڑی علم نحو کے اندر کتابیں لکھی گئی، یہاں تک کہ علامہ ابن حاجب کا زمانہ آیا 6-7ویں صدی ہجری کے اندر بھائی. اور علامہ ابن حاجب نے نحو کی یہ کافیہ کی نحو میں کافیہ کتاب لکھ کر دنیا میں زلزلہ برپا کر دیا. اتنی عظیم الشان کتاب لکھی کہ 600-700-800 سال گزر چکے ہیں، آج بھی وہی کتاب علماء اس کے محتاج ہیں اور اس کو درسوں میں پڑھا رہے ہیں. چھوٹا سا رسالہ ہے مولانا، چھوٹا سا باری، تو موٹا لکھتے ہیں تو پھر جا کر 100 صفحے بنتے ہیں. اگر اس کو باریک لکھا جائے تو شاید 7-8 صفحے بھی نہ بنے، 10 صفحے. اور اس 8-10 صفحے کے اندر انہوں نے پورے علم نحو کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. تو لیکن وہ کتاب ہے بڑی مشکل، بڑی پیچیدہ. صاحب کافیہ کے پاس لفظ فالتو نہیں ہوتے، وہ لفظ ایک بھی ضائع نہیں جانے دیتے. کوئی ضرورت کے لیے تو لے کر آئیں گے مولانا، زیادہ تفصیل نہیں کریں گے، اشارات سے بھی کام چلائیں گے. بس اشارہ جہاں ہو رہا ہے کافی ہے، باقی مسئلہ خود استاد سے سمجھو، میں نے اشارہ کر دیا یہ بھی مسئلہ ہے، یوں بھی مسئلہ ہے. تو کوئی لفظ وہ زائد اور فالتو نہیں لے کر آتے مولانا. تو بڑی مختصر اور بڑی جامع کتاب لکھی انہوں نے. ایک ایک لفظ بڑا ہی سوچ سمجھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ اتنے لمبے مسئلے. دیکھیے ہدایت النحو بھی اب اس کے طریقے پر لکھی گئی ہے، لیکن ہدایت النحو میں جو مسئلہ ہم 3-4 صفحات میں پڑھیں گے، صاحب کافی اس کو 3-4 لائنوں میں بیان کر دیتے ہیں. تو انہوں نے عذاب لکھی یہ، لیکن اس کے اندر وہ مثالیں نہیں ذکر کرتے. بھائی میں نے بتایا نا، عام بالکل بات وہ کریں گے نہیں، لفظ انہوں نے کم سے کم استعمال کرنے اور بات لمبی سے لمبی کرنی ہے.
تو مثالیں وغیرہ نہیں ذکر کرتے، بس مسائل ذکر کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو صاحب تو ضرورت تھی جس کی وجہ سے کہ اس جیسی ایک اور کتاب لکھی جائے جو طلبہ کافیہ سے پہلے پڑھیں اور اس کے اندر کچھ مثالیں بھی ذکر ہوں تاکہ کچھ مسائل سے واقفیت ہو جائے، پھر اس کے بعد کافیہ کو پڑھنے میں سہولت رہے گی۔ چنانچہ مصنف نے اس وجہ سے کتاب لکھی تاکہ اس کو کافیہ سے پہلے پڑھایا جائے، طلبہ اس کو سمجھیں اور ان کے اندر کافیہ کو سمجھنے کی استعداد پیدا ہو جائے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ میں نے نحو کی اہم باتیں لکھی اعلیٰ ترتیب الکافیتی، کس طریقے ترتیب پر؟ کافیہ کی ترتیب پر لکھی، بالکل کافیہ کی ترتیب نہیں ہے، بعض جگہ آگے پیچھے ہیں مسائل لیکن اکثر ترتیب کیا ہے؟ کافیہ جیسی ہے مولانا۔ مبوبا و مفصلا، اس کو مبوبا بھی پڑھ سکتے ہیں، پھر کون سا صیغہ بنے گا؟ مبوب، اس میں فاعل، اور مفصل اس میں مبوبا و مفصلا، تو مبوب کا معنی باب بنانے والا، مفصل کا معنی فصل بنانے والا۔ یہ حال واقع ہو رہا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے، میں نے اس میں جمع کیے اس حال میں کہ میں اس کے اندر باب بنانے والا تھا اور فصل بنانے والا تھا مولانا۔ اور اگر چاہیں تو اس صورت میں یہ فاعل سے حال ہے، کس سے حال ہے؟ کیونکہ اس میں فاعل کے صیغے ہیں تو حال بھی کس سے بنے گا؟ فاعل سے بنے گا کہ میں بنانے والا تھا اس حال میں کہ فصل اس میں اور باب۔ اور اگر چاہیں تو اس کو فیہ کی ضمیر سے حال بنائیں، اس میں نے جمع کیے اس مختصر میں اس حال میں کہ مبوبا و مفصلا، یہ باب بنائی گئی تھی اور یہ فصل بنائی گئی تھی۔ سمجھ میں آیا؟ تو فاعل سے بھی حال بنا سکتے ہیں، مفعول سے بھی۔ فاعل سے بنائیں گے تو مبوب باب بنانے والا وہ فاعل ہے، اور اس میں وہ مفعول سے بنائیں گے تو مبوب بھائی۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، علماء کا طریقہ ہے مولانا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کتابوں کے اندر ابواب اور فصلیں ذکر کرتے ہیں، ایک نوع کے مسائل کو کیا کرتے ہیں؟ اکٹھا کر دیتے ہیں، اس کی فصل بناتے ہیں۔ سب سے فصل، ابواب، کتاب، 3 طرح کے عنوانات دیتے ہیں مولانا۔ سب سے بڑا عنوان ہوتا ہے کتاب کا، اس کتاب کے تحت ایک قسم کے سارے مسائل آئیں گے۔ پھر اس کے یہ جنس ہے مولانا، جیسے حیوان بھائی، کیا ہے؟ حیوان۔ اب حیوان کا لفظ بولا تو دیکھو اس کے اندر کیا آ گیا؟ انسان بھی آ گیا، گدھا بھی آ گیا، گھوڑا بھی آ گیا، گائے بھی آ گئی۔ تو یہ بھی کتاب ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف ایک ہی جنس کے مسائل ہوتے ہیں۔ اور لیکن دیکھو حیوان میں انسان، گدھا وغیرہ سب آئے، لیکن یہ سب ایک ہی قسم، ایک ہی جنس ہے، ان کی الگ الگ ہے بھائی، ایک ہی جنس ہے۔ سارے کیا ہیں مولانا؟ حیوان ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سارے حیوان، یہ ایک جنس کے مسائل۔ تو یہاں کتابوں میں کتاب کا عنوان دیا جاتا ہے، اس کے تحت ایک قسم کے مسائل ہوتے ہیں۔ پھر اس کے تحت جیسے مولانا حیوان کے تحت کیا ہوتا ہے؟ انسان، گدھا، گھوڑا وغیرہ، ہر ایک کا الگ۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح پھر ہوتا ہے، کتاب کے تحت پھر عنوان ہوتا ہے باب فلاں، باب فلاں، باب فلاں۔ پھر اس میں جو اور قریب مسائل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان سب کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ ہر ایک ہی کتاب کے اندر کئی ابواب آتے ہیں مولانا، اور پھر ہر باب کے اندر کیا کیا جاتا ہے؟ کئی فصلیں ذکر کی جاتی ہیں۔ تو اس طرح مسائل تقسیم ہو جاتے ہیں مولانا، اور اس طرح یاد کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ہر فصل پڑھنے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، ہر باب یاد کرنے کے بعد طالب علم خوشی محسوس کرتا ہے کہ میں نے اتنا حصہ پڑھ لیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، مسلسل روانی ہوتی، تو پھر تو بڑا مشکل تھا کہ اپنا اس طرح حصے بن جاتے ہیں اور چیز کو یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے اس میں جمع کیے ہیں نحو کی ضروری باتیں کافیہ کی ترتیب پر، اس حال میں کہ میں باب بنانے والا ہوں اور فصل اس میں بنانے والا ہوں۔ تو اس میں مختلف ابواب آئیں گے اور فصلیں آئیں گی۔ بعبارت واضحۃ، مولانا واضح عبارت کے ساتھ۔ واضح عبارت، کافیہ کی عبارت بڑی پیچیدہ ہے مولانا، تو یہ وہم نہ پڑے آپ کو کہ میں کافیہ کی ترتیب پر لایا ہوں تو کافیہ کی طرح پیچیدہ عبارت لاؤں گا، نہیں، کہتے ہیں میں واضح عبارت لاؤں گا۔ ما ایراد الامثلۃ فی جمیع مسائلها، اورد یورد، ایراد کا معنی ہوتا ہے لانا، ذکر کرنا، ساتھ ذکر کرنے مثالوں کے تمام مسائل کے اندر۔ میں ان تمام مسائل کے اندر کیا کروں گا؟
مثالیں صاحب کافیہ نے تو مثالیں چند ایک جگہ ذکر کی ہیں، میں تمام مسائل کے اندر مثالیں ذکر کروں گا جس سے بات سمجھنا آسان ہو جائے گی۔ من غیر تعرض للادلۃ والعلل، اور بغیر درپے ہوئے، تعرض کا معنی پیچھے پڑنا، یعنی میں دلیلوں کے پیچھے نہیں پڑوں گا، دلیلیں ذکر نہیں کروں گا، علتیں ذکر نہیں کروں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس مسئلے کی یہاں نصب کیوں آیا، یہاں پر یہ کیوں آیا، یہاں پر یہ جر کیوں آیا، اور یہ مبنی کیوں ہے، یہ معرب کیوں ہے، زیادہ گہرائی کے اندر کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، زیادہ دلیلیں اور ہر چیز کی دلیلیں اور علتیں میں ذکر نہیں کروں گا، کیونکہ آپ مبتدی طالب علم ہیں۔ اگر میں یہ چیزیں ذکر کرنا شروع کر دوں تو پہلے تو طریقہ یہی ہے کہ نحو کے موٹے مسائل یاد کیے جائیں، اس کے بعد دلیلیں یاد کی جائیں۔ مولانا سمجھ میں آیا؟ تو پہلے نفس مسائل یاد کرو، اس کے بعد دلیلیں یاد کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حالانکہ آج کل ہدایت النحو کا طرز یہ بنا دیا گیا، کافیہ کا طرز یہ بنا دیا گیا مولانا، آپ کو جو کافیہ پڑھائے گا آپ دیکھیں گے ساری شرح کا، دیکھو سب سے پہلے ہدایت النحو آتی ہے، اس کے بعد کافیہ ہے، کافیہ کے بعد شرح جامی پڑھائی جاتی ہے، اور شرح جامی کی شرح ہے، وہ کیا ہے؟ کافیہ کی شرح ہے۔ تو کافیہ تو چھوٹا سا رسالہ ہے 125 صفحوں کا، اور شرح جامی کو 600-700 صفحوں کی کتاب ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب بھائی جو چیز ہم نے شرح جامی میں پڑھنی ہے، ضرورت یہ ہے کہ وہ کافیہ میں نہ پڑھائی جائے، کافیہ میں موٹے مسائل اچھی طرح یاد کروا دو، رٹوا دو، اس کے بعد شرح جامی کے اندر شرح جامی والا خود ذکر کرے گا اس کی یہ وجہ، اس کی یہ وجہ، اس کی یہ وجہ۔ تو جو چیز اگلے سال پڑھنی ہے اس کو اس سال ذکر نہ کیا جائے، لیکن کافیہ میں طریقہ یہ بن گیا علماء کا، پاکستان بھر میں آپ جہاں بھی پڑھنے چلے جائیں، اکثر جگہ، کل تو نہیں لیکن اکثر جگہ یہی ہوتا ہے کہ کافیہ نہیں پڑھائی جاتی بلکہ جامی سے بھی زیادہ گہری باتیں کی جاتی ہیں، جو باتیں جامی والا بھی نہیں ذکر کرتا ان کو بھی کیا کرتے ہیں، تو چنانچہ کافیہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی اور پوری بھی نہیں ہوتی کبھی۔ جب اس طرح پڑھائیں گے تو سال تو چھوٹا سا ہے، مختصر سا ہے، وہ پوری بھی نہیں ہوتی، اور طالب علم کو مسئلے مسائل کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ یہ جو ہم ہدایت النحو پڑھیں گے اس کے اندر صرف نفس مسائل پڑھیں گے، جہاں کوئی موٹی آسان وجہ میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کا کام ہے نفس مسائل کو یاد کرنا، آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس کی علت کیا ہے، اس کی علت کیا ہے، جہاں آپ پوچھ سکتے ہیں، ہاں پھر میں بتاؤں گا کہ یہ آپ کے لیے پوچھنا مناسب ہے، آپ کے لیے پوچھنا مناسب نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ لیکن اس کے جو متن کے اندر مسائل ہیں وہ آپ کو سارے یاد ہونے چاہیے، ایک ایک مسئلہ نہایت قیمتی ہے، انہوں نے ساری نحو کا نچوڑ نکال کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اسی لیے کہا کہ میں دلیلوں اور علتوں کے پیچھے نہیں پڑوں گا، یعنی ان کو ذکر نہیں کروں گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو یہ ہماری تائید ہو گئی، معلوم ہوا دلیلوں اور علتوں کو اس کتاب میں ذکر نہیں کرنا چاہیے، اور کافیہ کے اندر تھوڑی تھوڑی ذکر کرنی چاہیے، تھوڑی تھوڑی مناسب، جو اس کے مناسب ہو مولانا۔ اچھا کہتے ہیں من غیر تعرض للادلۃ والعلل، بغیر درپے ہوئے، بغیر پیچھے پڑے دلیلوں اور علتوں کے، علت کہتے ہیں وجہ کو، سبب کو مولانا، دلیلوں اور سببوں اور وجہوں کے پیچھے میں نہیں پڑوں گا، لئلا یشوش، تاکہ یہ پیچھے پڑنا، دلیلوں کے پیچھے پڑنا تشویش میں نہ ڈال دے ذہن المبتدی، مبتدی طالب علم کے ذہن کو۔ بھائی اس بیچارے کو تو ابھی مسائل کا ہی نہیں پتا، آپ اس کو دلیلیں پڑھا رہے ہیں، بھائی دلیل تو اس کو پڑھائی جاتی ہے جس کو پہلے مسئلے کا پتا ہو، تو تاکہ کہیں مبتدی طالب علم کے ذہن میں کو تشویش میں واقع نہ کر دے یہ چیز، تاکہ تشویش میں واقع نہ کر دے مبتدی طالب علم کے ذہن کو عن فہم المسائل، کس سے؟ مسائل کے سمجھ، تو مسائل کے اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گی، وہ تشویش میں پڑ جائے گا۔ تو وَسَمَّيْتُهُ بِهِدَایَةِ النَّحْوِ، اور اس کا نام میں نے کیا رکھا بھائی؟ ہدایت النحو رکھا۔ کیوں نام رکھا میں نے ہدایت النحو؟ کہتے ہیں رجاء ان یہدی اللہ تعالی بہ الطالبین، یہ امید کرتے ہوئے کہ اللہ ہدایت دے دیں گے اس کے ذریعے طلباء کو، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ہدایت النحو، یہ ہدایت کا لفظ نام میں کیوں ذکر کیا؟ تاکہ اس کے ذریعے اللہ کیا کریں؟ طالب علموں کو ہدایت اور رہنمائی دیں علم نحو کو، علم نحو کے اندر مولانا۔ معلوم ہوا بھائی کہ نام اچھا رکھنا چاہیے، کسی بھی چیز کا نام اچھا رکھنا چاہیے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اچھے نام کا اثر پڑتا ہے،
اچھے نام کا باقاعدہ انسان کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. بھئی اصل کرنے والے تو اللہ تعالی، لیکن نام کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے. چنانچہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو آپ کے 4 چچا زندہ تھے. نبوت کے بعد آپ نے 4 چچا پائے، ان 4 میں سے 2 چچا اسلام لے آئے، ان کے نام بھی اسلامی تھے، حمزہ، عباس. بھائی حمزہ بھی اسلامی نام ہے اور عباس بھی کیا ہے، تو ان کے نام پہلے سے اسلامی تھے، وہ اسلام لے آئے. اور 2 چچا اسلام نہیں لے کر آئے مولانا، ابو طالب اور ابو لہب. سمجھ میں ہے؟ ابو طالب کا نام عبد مناف تھا بھائی، اور مناف بدھ کا نام ہے، بدھ کا بندہ. تو دیکھو نام. اور اب دوسرے چچا ابو لہب. بھائی ابو لہب کا کیا نام تھا، عبد العزہ. عزہ بھی کس کا نام تھا، بدھ. تو بدھ کا بندہ. تو دونوں کے نام غیر اسلامی تھے مولانا، وہ اسلام نہیں لائے. 2 کے نام اسلامی تھے، وہ کیا ہیں، اسلام لے کر آئے. بھائی تو دیکھو کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن نام کا بہرحال اثر ضرور پڑتا ہے. اچھا نام رکھنا چاہیے. وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ وَخَاتِمَةٍ اور میں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے ایک مقدمے پر. ایک مقدمہ ذکر کریں گے، وَثَلَاثَةِ مَقَاصِدَ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ اور 3 اقسام ذکر کریں گے. قسم اول، قسم ثانی، قسم ثالث. قسم اول میں اسم کو ذکر کریں گے، قسم ثانی کے اندر فعل کو، اور قسم ثالث کے اندر حروف کو ذکر کریں گے. وخاتمۃ اور ایک خاتمہ. ایک مقدمہ ہے، 3 اقسام ہیں اور ایک خاتمہ ہے. بھائی یہ جو خاتمہ کا لفظ آیا کتاب میں خاتمہ کوئی نہیں، ہم نے تلاش کیا کتاب میں خاتمہ کا عنوان نہیں لکھا مولانا. سمجھ میں آیا بھائی؟ معلوم ہوا یہ کسی لکھنے والے کی غلطی ہے. بھائی کسی پرانے زمانے میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھی، تو کسی لکھنے والے نے نقل کرتے کرتے کہیں خاتمہ کا لفظ بڑھا دیا یا غلطی سے لکھا گیا، اور وہی نسخہ ہم تک پہنچا اور وہی کیا ہوا، پھیل گیا. تو یہ خاتمہ کتاب میں نہیں ہے. اس پر آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ اس کو نکالتے کیوں نہیں اگر خاتمہ نہیں ہے. بھائی نکالتے نہیں ہیں، یہ ہمیں امانت کتاب ملی ہے پچھلی نسل سے، اور ہم نے اگلی نسل تک اس کو اسی طرح پہنچانا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نکال دیں، کل کوئی اور آئے گا وہ کہے گا فلاں لفظ بھی زائد ہے، اس کو بھی نکالو. پرسوں کوئی اور آئے گا وہ کہے گا یہ لفظ بھی زائد ہے، اس کو بھی کیا کرو، نکالو. اس کے بغیر بات اچھی لگتی ہے، اس کے ساتھ اچھی نہیں لگ رہی، اس کو بھی نکالو. تو مولانا چند کچھ ہی عرصے کے اندر پوری کتاب کا حلیہ بگڑ جائے گا. تو کتاب جیسی پہنچی ہے اسی طرح ہم نے پہنچانی ہے. اسی لیے آپ مشکات پڑھیں گے مولانا، مشکات کے اندر جگہ جگہ خالی جگہیں آتی ہیں، خالی جگہیں آتی ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ دراصل وہ کتاب والے نے حدیثیں جمع کی، ان کے آخر میں، حدیث کے آخر میں وہ حوالہ دیتے ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ ترمذی شریف کی ہے، یہ ابو داؤد شریف کی ہے، حوالہ دیتے ہیں. تو کچھ وہ حدیثیں وہ نقل کرتے گئے، کچھ کے حوالے ان کو نہیں ملے، کچھ کے مل گئے. جن کے حوالے ملے وہ درج کر دیے، کچھ کے حوالے نہیں ملے وہ خالی جگہیں چھوڑ دیں. ارادہ تھا کہ میں کیا کروں گا، تلاش کر کر کے لکھتا جاؤں گا، لیکن مہلت نہ مل سکی مولانا، موت اس سے پہلے ہی آ گئی، تو وہ کچھ حصے جگہیں خالی رہ گئیں. بعد میں آنے والے علماء نے ساری حدیثیں نکال لی، یہ اس میں، یہ اس میں، یہ اس میں، سب. لیکن اب وہ کیا کرتے ہیں، اس خالی جگہ کو نہیں چھیڑتے مولانا، بلکہ وہاں لکھ دیتے ہیں حاشیہ نمبر 1 پڑھیں. ادھر حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہوتا ہے فلاں جگہ ہے حدیث. کتاب کو نہیں چھیڑتے، کتاب کو اسی طرح رکھنا ہے جیسے لکھی تھی، جیسے مصنف نے ہمیں دی ہے، تاکہ کیونکہ امانت ہے، امانت میں خیانت نہیں کی جاتی، اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی. تو وَخَاتِمَةٍ بِتَوْفِيقِ الْمَلِكِ الْعَزِيزِ الْعَلَّامِ. تو کس کی توفیق سے میں نے ایسا کیا مولانا؟ الملک جو بادشاہ ہے، اللہ کی ذات مراد ہے، العزیز جو غالب ہے، العلام جو خوب جاننے والا ہے. اللہ کی یعنی اللہ کی توفیق سے میں نے ایسا کیا. اما المقدمۃ، مقدمہ مولانا، مقدمہ شروع ہوا. اما المقدمۃ ففی المبادئ التي يجب تقدیمها لتوقف المسائل علیہا. باقی مقدمہ جو ہے مولانا، پس وہ ان مبادی کہتے ہیں ابتدائی باتیں، بنیادی باتیں، ان ابتدائی باتوں کے اندر ہوگا التي يجب تقدیمها کہ جن کا مقدم کرنا واجب ہے، جن کا مقدم کرنا واجب ہے. لتوقف المسائل علیہا، اس لیے کہ مسائل کا
مسائل ان پر موقوف ہیں. آگے جو مسائل آئیں گے وہ کس موقوف ہیں؟ بھائی دیکھو مقدمے کے اندر کچھ ایسی باتیں ذکر کریں گے، کہتے ہیں وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی تو آگے آنے والے مسائل سمجھ میں آئیں گے. اگر یہ باتیں نہیں سمجھ میں آئیں تو وہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو چونکہ یہ ہے موقوف علیہ اور وہ آگے آنے والے مسائل ہیں موقوف، تو موقوف علیہ کو ہمیشہ پہلے لے کر آتے ہیں، تو کہتے ہیں اس لیے میں بھی ان کو پہلے لے کر آیا ہوں. تو کہتے ہیں اس میں تو پس مقدمہ ان مبادی کے اندر ہے کہ واجب ہے ان کو مقدم کرنا کہ ان کے مسائل موقوف ہیں، بوجہ مسائل کے موقوف ہونے ان پر. وفیہا فصول ثلاثہ، اور اس مقدمے کے اندر مولانا 3 فصلیں ہیں. فصل، پہلی فصل بھائی، اس فصل کے اندر علم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت ذکر کریں گے. بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ کہتے ہیں النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض. یہاں تک نحو کی تعریف ہوئی. بھائی کہتے ہیں علم نحو وہ جاننا ہے ان ضابط و قوانین کا. اصول کس کو کہتے ہیں؟ قوانین. علم نحو، علم کا کیا معنی ہے؟ جاننا. علم نحو ان قوانین کو جاننے کا نام ہے یعرف بہا کہ جن کے ذریعے جانا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. کس چیز کو پہچانا جاتا ہے؟ احوال اواخر الکلم الثلاث، 3 کلموں کے اواخر کو جانا جاتا ہے. من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے کہ معرب ہے یا مبنی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ یا یوں کہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت معلوم ہوتی ہے. ترکیب کا کیا معنی؟ جوڑنا. کیفیت تو کیفیت اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے. تو بھائی اس کے ذریعے وہ اس میں قوانین ذکر ہوں گے. ان قوانین کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا اسم فعل حرف کے کیا آخر کلمے پر کیا پڑھنا ہے، معرب ہے یا مبنی ہے. اور معرب ہے تو پھر کون سی حرکت پڑھنی ہے. یہ کس سے پتہ چلے گا؟ ہمیں علم نحو سے پتہ چلے گا. کس حیثیت سے؟ من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے. اور نیز اسم فعل حرف ان میں سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح جوڑیں گے. مبتدا کے بعد کیا آئے گی؟ خبر آئے گی. مبتدا مرفوع ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. اور اسی طرح مولانا مختلف جوڑنے کے طریقے کہ ان کس پہ داخل ہوگا، اس کے ساتھ کس کو لے کر آئیں گے. انا کس پہ داخل ہوگا، فی کس پہ داخل ہوگا وغیرہ. فعل ہے تو اس کے بعد فاعل، کبھی ضمیر آئے گا، کبھی اس میں ظاہر آئے گا وغیرہ. اس قسم کی ساری چیزیں ذکر کریں گے. وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور بعض کو بعض کے ساتھ جوڑنے کی کیفیت کا پتہ چلتا ہے. یعرف بها احوال و یعرف بها کیفیت، کیفیت کو بھی جانا جاتا ہے اور احوال کو بھی جانا جاتا ہے. بعضها مع بعض، ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ. اور آسان ترجمہ میں نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے ساتھ. والغرض منه صيانة الذهن عن الخطأ اللفظي في كلام العربي، اور غرض کیا ہے اس علم نحو کی؟ کہتے ہیں غرض اس علم سے صیانت الذہن، ذہن کو بچانا ہے. عن الخطأ اللفظی، کس سے؟ خطأ لفظی غلطی سے بچانا ہے. فی کلام العربی، کس کے اندر؟ کلام عرب کے اندر. مبتدا لائے ہیں تو وہ مرفوع ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ مرفوع ہوگی. اس پر آپ نے نصب نہیں پڑھنا. فعل مضارع پر ان داخل ہو رہا ہے تو اس پر آپ نے نصب پڑھنا ہے، اس کو مرفوع. تو یہ غلطیوں سے، یہ جو لفظی غلطیوں سے بچاؤ ہوگا، یہ کس کے ذریعے ہوگا؟ علم نحو کے ذریعے ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ سوال پیدا ہوتا ہے مولانا بھائی کہ علم نحو پڑھنے والے تو بڑے سارے طلبہ علم نحو پڑھ کر آتے ہیں لیکن پھر بھی کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے تو کہا یہ ایسے قوانین کا مجموعہ ہے جن کو پڑھا جائے تو غلطی سے یہ بچا لیں گے. ہم نے تو جس کو بھی دیکھا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو غلطی کرتا ہے بھائی. تو جواب یہ مولانا کہ وہ قوانین ذہن میں حاضر بھی ہوں پھر کیا کریں گے؟ یہ آپ کو غلطی سے بچائیں گے. اگر حاضر ہی نہیں، ایک دفعہ پڑھ کر آپ گزر گئے، بھول گئے، پھر تو یہ آپ کو بچائیں گے نہیں.
وہ موضوع الکلمۃ والکلام، اور اس کا موضوع کیا ہے مولانا؟ کلمہ اور کلام ہے۔ بھائی اس پر اشکال ہوتا ہے، کسی ایک چیز کا علم کا موضوع ایک چیز ہوا کرتی ہے، یہاں تو دو موضوع آپ نے بتا دیے کہ کلمہ بھی ہے اور کلام بھی ہے، اور جتنے موضوع بڑھتے جائیں گے علموں کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی، تو آپ نے دو موضوع ذکر کیے، معلوم ہوا یہ دو علوم ہیں، ایک علم نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کسی ایک علم کا موضوع ایک چیز ہوتی ہے، دو چیزیں نہیں ہوتی۔ تو جواب یہ مولانا کہ یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز ہیں۔ کلمہ اکیلا ہو تو کلمہ ہے، اور کیا ہو اگر دوسرے کلموں کے ساتھ مل کر ایک کیا بن جائے؟ ایک کلام مفید فائدہ دینے والے مرکب بن جائے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ کلام کہلاتا ہے۔ تو کلام بھی دراصل کس سے بنتا ہے؟ کلمے ہی سے بنتا ہے۔ تو یہ بظاہر دو نظر آ رہے ہیں، لیکن در حقیقت کیا ہیں؟ ایک ہیں، ایک ہیں۔ تو یہ فصل ختم ہوئی بھائی، تعریف نہ موضوع غرض و غائب کا پتہ چل گیا بھائی۔ فصل، اب مولانا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے، دیکھو مولانا آپ ضابطہ یاد رکھیں، نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو کیا بنتے ہیں؟ موصوف صفت کی ترکیب کریں گے۔ نکرہ کے بعد کیا آ جائے؟ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو موصوف صفت بنیں گے۔ سمجھ میں آیا؟ تو موصوف صفت کا ترجمہ ایسا کے ساتھ کرتے ہیں، ایسا۔ موصوف سے پہلے کیا لے آتے ہیں؟ ایسا کا لفظ، ایسا۔ الکلمۃ لفظ وضع، تو دیکھو لفظ نکرہ ہے اور نکرہ کے بعد کیا آیا؟ وضع، فعل آیا، اور ابھی میں نے ضابطہ بتلایا کہ نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو یہ کیا بنیں گے؟ موصوف صفت، اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ موصوف سے پہلے کیا لے آئیں گے؟ ایسا۔ تو یوں کریں گے، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لمعنی مفرد، کس کے لیے؟ مفرد معنی کے لیے، یا لفظ وضع لمعنی مفرد، ایسا لفظ مفرد، اس کو صفت بنا لیں لفظ کی، اور لفظ مرفوع ہے تو مفرد بھی کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ تو لفظ کے بعد وضع لمعنی صفت اول اور مفرد صفت ثانی ہے۔ تو کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو معنی کے لیے، اور ایسا لفظ ہے مفرد جو کیا ہو؟ مفرد ہو۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی مرکب نہ ہو۔ وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور یہ بند ہے کتنی قسموں میں؟ تین قسموں کے اندر بھائی، تین قسمیں ہیں بھائی کلمے کی۔ سمجھ میں آیا؟ ہم نے تلاش کی مولانا، ملی نہیں کوئی چوتھی قسم، ورنہ ہم 4 بنا دیتے، 5 بنا دیتے۔ تو ہم نے استقراء کہتے ہیں تلاش اور جستجو کرنا، استقراء کے بعد ہمیں ملی ہی 3 قسمیں، تو اسی لیے بند بھی یہ کتنی قسموں میں ہے؟ ملی 3 ہے۔ یہ بند ہے 3 قسموں میں، اسم اور فعل اور حرف، لِأَنَّهَا إِمَّا أَن لَا تَدُلَّ عَلَى مَعْنًى فِي نَفْسِهَا وَهُوَ الْحَرْفُ، دیکھیے مولانا کہتے ہیں کیونکہ یا تو یہ دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر فی نفسہا جو اس کی ذات۔ بھئی آپ نے اسم فعل حرف کی تعریفات پہلے پڑھی ہیں یا نہیں پڑھی؟ اسم اس کو کہتے ہیں جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، غیر کا محتاج نہیں ہوتا، اور فعل جو ہوتا ہے وہ بھی اپنی ذات میں موجود معنی پر خود بخود دلالت کرتا ہے، غیر کا محتاج۔ لیکن اس کے اندر ایک بات زائد ہے کہ اس کے فعل کے معنی کے ساتھ زمانہ بھی ملا ہوگا، یا مستقبل یا حال یا ماضی، 3 زمانوں میں سے کسی کوئی ایک معنی بھی ملا ہوگا۔ جیسے دیکھو مولانا ضربہ کا معنی ہے پٹائی کرنا، لیکن ساتھ زمانہ بھی ملا ہوا ہے، یہ پٹائی کس زمانے میں ہوئی ہے؟ ماضی میں۔ تو دیکھا اپنا معنی بھی ہوگا اور معنی کے ساتھ زمانہ بھی لگا ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ جیسے میں کہتا ہوں یضربو پٹائی کرے گا، تو دیکھو پٹائی کرنا بھی آ گیا، یہ اس کا معنی ہے، اور ساتھ کیا آ گیا؟ کون سا زمانہ ہے؟ حال اور استقبال دونوں آ گئے۔ تو کہتے ہیں اور حرف جو ہوتا ہے
وہ مولانا اپنی ذات میں موجود معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہیں ملائیں گے. مین کا معنی ہے سے، کسی کام کے شروع کرنے کے لیے آتا ہے، تو ابتدا کے لیے یہ آتا ہے، اس کا معنی ابتدا. لیکن یہ ابتدا پر دلالت نہیں کرے گا جب تک آپ اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے. آپ کہیں گے ذهبت من المسجد الى البيت، میں مسجد سے کدھر گیا؟ گھر کی طرف. تو دیکھو جب تک ذهبت اور مسجد ساتھ نہیں ملے گا پتہ نہیں چلے گا کہ اس مین کا کیا معنی ہے. سمجھ میں آیا؟ سارا دن آپ مین کرتے رہیں، کوئی پتہ نہیں چلے گا کہ کیا مین بھائی، کیا مین، کچھ پتہ ہی نہیں. لیکن آپ بتلانا چاہتے ہیں ابتدا ہو رہی ہے، بھائی کس کی ابتدا ہو رہی ہے اور کہاں سے ہو رہی ہے؟ وہ دو چیزیں ہمیں چاہیے. تو ابتدا کس کی ہو رہی ہے؟ چلنے کی. اور کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو یہ دو ساتھ ذهبت اور مسجد ملانا پڑے. وحرف تو لأنها اما لا تدل على معنى في نفسها، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ یا تو دلالت نہیں کرے گا ایسے معنی پر فی نفسها جو اس کی ذات ہی میں ہو، یعنی اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت نہیں کرے گا. وهو الحرف، اور وہ کیا ہے؟ حرف ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بعض علماء تو کہتے ہیں حرف تو کوئی معنی ہی نہیں ہے اکیلا. سمجھ میں آیا؟ ہاں، جب یہ غیر کے ساتھ جوڑتا ہے تو پھر ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، لیکن خود فی نفسها فی ذاتها اس کا کوئی معنی ہے ہی نہیں. او تدل علی معنی فی نفسها، یا دلالت کرے گا وہ کلمہ ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا. ویقترن معناها باحد الازمنة الثلاثة، اور ملا ہوا ہوگا وہ معنی کس کے ساتھ؟ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے، وہ زمانہ الگ ہوگا، زمانہ الگ ساتھ ملا ہوگا، تو وہ معنی ملا ہوا ہوگا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. وهو الفعل، اور وہ کیا ہے؟ فعل ہے. او تدل علی معنی فی نفسها، یا دلالت کرے گا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوگا. ولم یقترن معناها به، اور اس کا معنی بھی ہاں ضمیر راجع ہے مولانا. بھی کے اندر جو ہی ہے یہ راجع ہے تین احد الازمینہ کو. کس کو؟ احد الازمینہ. ہاں. اور ہاں ضمیر کس کو؟ کلمہ کو راجع. کس کو؟ کلمہ کو. کہ نہیں ملا ہوگا اس کلمے کے معنی کس کے ساتھ نہیں ملا ہوگا؟ بھی ای باحد الازمینہ، تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ. وهو الاسم، اور وہ کیا ہے؟ اسم ہے. یہ تو وجہ حصر بیان کی. سمجھ میں آیا بھائی؟ وجہ حصر انہوں نے کیسے ذکر کی؟ تین میں بند ہے بھائی. عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں، یا تو اپنی ذات میں موجود معنی پر دلالت کرے گا یا دلالت اگر نہیں کرتا تو حرف. اگر دلالت کرتا ہے پھر تو ہاتھ سے خالی نہیں. اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوگا یا زمانہ اگر ملا ہوا ہے نہیں ملا ہوا تو یہ تو وجہ حصر. دیکھا تین میں قسموں میں بند کر دیا. اور آگے اس کو وجہ حصر کہتے ہیں. دیکھا آپ کی عقل نے بھی تسلیم کیا یا نہیں کیا؟ بھائی دو قسم پر ہے کلمہ، اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا یا خود دلالت نہیں کرے گا. دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں. اچھا اگر نہیں کرتا تو وہ حرف، اگر کرتا ہے پھر دیکھیں گے دو صورتوں سے خالی نہیں. یا اس کے ساتھ زمانہ ملا ہوگا یا زمانہ ملا ہوا ہے تو پھر نہیں ملا ہوا تو اس طرح کوئی اور صورت رہ گئی، بند کر دیا آپ نے. اس کو حصر کہتے ہیں، وجہ حصر بند کر. اچھا اب تعریف باقاعدہ کریں گے. فحد الاسم، پس اسم کی تعریف جو ہے، حد تعریف کو کہتے ہیں، جامع معنی تعریف. کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، وہ ایسا اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فی نفسها جو اس کی ذات میں ہوتا ہے. غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثہ، اور وہ معنی ملا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. بھئی تین زمانے کون سے؟ عن الماضی والحال والاستقبال، یعنی کہ ماضی، حال اور استقبال. سمجھ میں آیا؟ آنی متکلم کا صیغہ ہے، میری مراد ہے ماضی، حال اور استقبال. کا رجل و علم، دیکھو رجل، دیکھو یہ معنی پر خود دلالت کر رہا ہے اور زمانہ ساتھ ہے. علم بھی ایک معنی پر دلالت کر رہا ہے، زمانہ ہے نہیں. تو دو مثالیں ذکر کی. ایک ایسی ذات ہے جس کا وجود ہے، ایک ایسی ذات ہے جس کا الگ کوئی وجود نہیں. علم کا الگ کوئی وجود ہے
آپ نے کوئی دیکھا ہے کبھی علم کو؟ نہیں، یہ تو ایک وصف ہے جو انسان کے ساتھ قائم ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ جیسے بہادری ہے، بہادری کو کس نے الگ دیکھا ہے؟ نہیں. ہاں، یہ انسان کے ساتھ قائم ہونے والا ایک وصف ہے. سمجھ میں آیا؟ جیسے سفیدی مولانا، یہ سفیدی مجھے آپ الگ کر کے دکھا دیں. سفیدی کبھی الگ نہیں رہ سکتی، بھی قائم ہوگی کس چیز کے ساتھ قائم ہوگی. سمجھ میں آیا بھائی؟ جب بھی قائم ہو. ٹھیک ہے؟ اکیلی سفیدی آپ مجھے نہیں دکھا سکتے. یہ نہ کریں بھائی سٹ ڈبہ رنگ والا خرید کے لے آئیں یہ سفیدی ہے. بھائی یہ بھی پانی اور کیمیکل کے ساتھ نہیں ملی ہوئی، اس سے ذرا الگ کرو. سفیدی کو الگ کرو، کیمیکل ہٹاؤ، اس میں سے نکالو، ذرا پانی کو نکالو اس میں سے. ہو سکتی ہے سفیدی؟ سمجھ میں آیا؟ نہیں بھائی. سفیدی کا آپ کہیں گے وہ پاؤڈر بنا کر میں لے آتا ہوں، لو جی یہ سفیدی ہے نا، کچھ سفیدی ہے صرف. سمجھ بھائی یہ سفیدی نہیں ہے، یہ ایک ایک ذرے کے ساتھ سفیدی ہے مولانا، سفیدی نہیں ہے یہ. سمجھ میں آیا؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ سفیدی اس ذرے پر لگی ہوئی ہے، اس سے مجھے الگ کر کے دکھاؤ، بالکل الگ مولانا. جیسے چھوڑو یہ، چلو سفیدی والی بہادری مجھے الگ کر کے دکھاؤ. ممکن ہے؟ چلو بہادری تو سفیدی بھی اسی طرح الگ کا بھی قائم نہیں رہ سکتی. تو یہ ایک مثال ہے. ایک ہے کس کی؟ ایک ہے ذات کی مثال اور ایک ہے وصف کی مثال. ذات جو خود بخود قائم ہو، وصف جو غیر کے ساتھ قائم ہو، خود قائم نہیں رہ سکتا الگ. وَعَلَامَتُهُ صِحَّةُ الْإِخْبَارِ عَنْهُ. اچھا، تعریف کر دی یا نہیں کر دی مولانا؟ یاد رکھو تعریف سے ذہن میں ایک چیز ممتاز ہوتی ہے. فعل کی جب میں نے تعریف، اسم کی تعریف پڑھ لی، وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے اور یہ تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا. اب مولانا مجھے اسم ذہن میں فرق آ گیا، فعل سے بھی جدا ہوا اور حرف سے بھی کیا ہوا؟ جدا ہوا. تو دیکھو تعریف سے ایک چیز ذہن کے اندر ممتاز ہو جاتی ہے، آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے. لیکن اب خارج میں بھی تو اس کو پہچاننا ہے یا نہیں پہچاننا مولانا، کہ کون سا اسم ہے کون سا فعل. تو اس کے لیے پھر علامت چاہیے ہوتی ہے. تو تعریف سے چیز ذہن میں ممتاز ہوتی ہے اور علامت سے چیز خارج میں ممتاز ہوتی ہے. اب اس سے علامتیں بتلانے لگے کہ ذہن میں تو آپ کی ممتاز ہو گیا ہوگا، خارج اس کو ممتاز کرتے ہیں. وہ علامتہ صحۃ الاخبار عنہ، اور علامت اس کی کیا ہے؟ اس صحیح ہو، اس سے خبر دینا. اخبار عنہ کا کیا معنی؟ اس سے خبر دینا، صحیح ہو. سمجھ میں آیا؟ یعنی اس کا مسند الیہ واقع ہونا صحیح ہو. کلام کے دو جز ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو، ایک مسند ہوتا ہے، ایک مسند الیہ. مسند الیہ صرف اسم واقع ہو سکتا ہے. دیکھو تین چیزیں ہمارے پاس، اسم، فعل، حرف. اور کلام کے کتنے اجزاء ہیں؟ تو ایک مسند الیہ، ایک مسند. مسند الیہ صرف اسم بنتا ہے. سمجھ میں آیا؟ نہ فعل بنے گا نہ حرف بنے گا. مسند جو ہے نا، مسند یہ اسم بھی بن سکتا ہے اور فعل بھی بن سکتا ہے. اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ بن سکتا ہے. تو اسم مسند بھی بن سکتا ہے، مسند الیہ بھی. فعل صرف مسند بن سکتا ہے اور حرف نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ بن سکتا ہے. تو اخبار عنہ کا یہ معنی کہ وہ مسند الیہ بن سکے، یعنی اس کے بارے میں آپ خبر دے سکیں، یعنی وہ مسند الیہ کلام میں واقع ہو سکے. میں کہتا ہوں زید قائم. دیکھو یہ میں نے قیام کس کے لیے ثابت کیا؟ زید کے لیے ثابت. تو زید کے لیے خبر آئی تو زید ہے مبتدا اور یہ مبتدا اسم ہے. زید اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم. سمجھ میں؟ زید ضربا، تو دیکھو زید مسند الیہ اور ضربا فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل. تو ضربا مسند ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر وہ کیا ہے؟ مسند الیہ ہے. اور ضمیر بھی کیا ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے یا فعل ہوتی ہے؟ اسم ہوتی ہے. یا ضربا زید، دیکھو ضربا فعل، زید فاعل. تو ضربا مسند اور فاعل کیا ہے؟ مسند. یہ ضرب کس کے ساتھ قائم ہے؟ زید. زید ہے تو ضربہ ہے، زید نہیں تو ضربہ بھی نہیں. زید قائم، زید ہے تو قیام ہے، زید نہیں تو قیام بھی نہیں. تو صحت الاخبار کا یہ معنی کہ وہ مسند الیہ ہو سکے.
نحو زید قائم والاضافت، یہ مثال ذکر کی، والاضافت، اور دوسری علامت کیا ہے؟ اضافت ہے، مضاف ہونا مولانا، مضاف ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا، جیسے مولانا غلام زید، زید کا غلام، تو یہ غلام جو ہے یہ مضاف ہے، یہ اسم ہوگا ہمیشہ۔ وَدُخُولُ لام التعریف، لام تعریف کا داخل ہونا، کالرجل، جیسے الرجل ہے، الرجل ایک ہے مولانا رجل نکرہ ہے، ایک ہے الرجل الف لام داخل کیا، یہ لام تعریف کہلاتا ہے۔ یہ کس پر داخل ہوتا ہے الف لام؟ اسم، فعل پر نہیں داخل۔ والجر، یا جیسے مولانا جر کا داخل ہونا، بھئی جر جو آتا ہے حرف جر کی وجہ سے آتا ہے، اور حرف جر صرف اسم پر داخل ہوتا ہے، تو جر بھی ہمیشہ کس پہ آئے گا؟ اسم پر ہی آئے گا۔ والتنوین، تنوین کا آنا مولانا یہ بھی اسم میں آئے گا فعل میں، نحو بزید، جیسے بزید، دیکھا یہ مثال ہے جر کی بھی اور تنوین کی بھی، جر بھی آ رہا ہے زید پر اور تنوین بھی ہے۔ والتثنیہ، تو تثنیہ آنا مولانا یہ بھی کس کی علامت ہے؟ اسم۔ یا مولانا قائم، قائمان، قائمون، یہ کیا ہے مولانا؟ یہ اسم ہے، تثنیہ اور جمع آیا، سمجھ میں آیا بھائی؟ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ تثنیہ آنا یاد رکھیں مولانا، یہ کس کا خاصہ ہے؟ اسم۔ آپ کہیں گے فعل بھی تثنیہ آتا ہے، ضربا ضربا، یضرب یضربانی، بھائی یہ فعل کبھی نہیں تثنیہ، یاد رکھو یہ فعل کے ساتھ فاعل کی ضمیر ہے، فاعل تثنیہ ہو رہا ہے، ضربا اس کے اندر کیا ہے؟ ہوا ضمیر، ضربا، ضربا وہی اکیلا ہے، یہ الف آیا یہ فاعل ہے، ضمیر ہے مولانا اس کے ساتھ، فاعل کی ضمیر ہے، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ ٹھیک ہے، تو یہ فاعل اس کے تثنیہ ہو گیا، فعل وہی ہے، ضربو، بھئی ضربا وہی اکیلا ہے، صرف فاعل یہ وہ آ گیا، جمع بن گیا، تو فعل ہمیشہ مفرد رہتا ہے، اس کا فاعل مفرد تثنیہ جمع بدلا کرتا ہے، کیونکہ تثنیہ اور جمع ہونا کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا، تو فعل ہمیشہ مفرد، صرف اس کے اندر فاعل، ضمیر بدل رہی ہے، اور ضمیر کیا ہوتی ہے؟ اسم ہے یا فعل ہے؟ اسم، اور اسم کے اندر ہی تثنیہ جمع جاری ہوتا ہے، دعوے کی تائید ہو گئی مانا۔ والجمع، اور جمع ہونا یہ بھی علامت ہے اسم کی۔ والنعت، نعت کا معنی صفت مولانا، موصوف مولانا، نعت سے کیا مراد ہے؟ موصوف بننا، موصوف بننا کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا خاصہ، اسم موصوف بنا کرتا ہے، فعل کبھی موصوف نہیں بنتا، ہاں فعل صفت بنتا ہے، جیسے ابھی آیا تھا مولانا، سمجھ میں آیا؟ لفظ وضع، وضع کیا بن رہا تھا؟ صفت بن رہا تھا یا نہیں؟ تو موصوف بننا خاصہ ہے اسم کا۔ والتصغیر، بعض کو کہتے ہیں صفت بننا بھی اسم ہی کا خاصہ ہے، چلیے وہ آگے بحثیں آپ پڑھتے رہیں گے۔ والتصغیر، تصغیر کیا کہتے ہیں مولانا؟ مصغر لے کر آنا، رجل آدمی، رجیل چھوٹا آدمی، چھوٹا سا آدمی، اور مولانا اسی طرح، تو یہ تصغیر ہے مولانا، یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ اسم، اسم کی تصغیر آیا کرتی ہے، فعل کی کبھی تصغیر نہیں آتی۔ والندا، ندا مولانا یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ اسم کو ندا دی جائے گی، فعل کو ندا یعنی منادا مراد ہے، منادم بنے گا فعل نہیں۔ یا زید، یا ضربا کوئی کہتا ہے؟ نہیں۔ فَإِنَّ كُلَّ هَذِهِ خَوَاصُ الْاسْمِ، اس لیے کہ یہ سارے کے سارے اسم کے خاصے ہیں۔ وَمَعْنَى الْإِخْبَارِ عَنْهُ، اوپر آیا تھا اخبار عنہ کا لفظ بھائی، اس کا بتلا رہے ہیں صاحب ہدایت ہونا کہ اخبار عنہ کا معنی یہ ہے ان یکون محکوما علیہ، کہ وہ محکوم علیہ ہو، کیا ہو؟ یعنی اس پر حکم لگایا جائے۔ زید قائم، قیام کا حکم کس پر لگایا؟ زید پر۔ ضربا زید، کس پر قیام کا حکم؟ ضاربیت کا حکم کس پر لگایا؟ زید پر۔ تو اخبار عنہ کا معنی یہ ہے کہ وہ محکوم علیہ ہو، یعنی مسند الیہ ہو، لکونہ فاعلا او مفعولا او مبتدأ،
یہ محکوم علیہ ہوتا ہے بوجہ فاعل ہونے کے اور یا مفعول ہونے کے یا مبتدا ہونے کے. فاعل ہوگا، مفعول سے مراد مولانا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، یعنی نائب فاعل مراد ہے. کیا مراد ہے؟ نائب. بھائی ضرب زید کیا معنی؟ ضرب زید عمرا، زید نے عمر کی پٹائی کی. فعل معروف کا اسناد فاعل کی طرف ہوتا ہے. اور ایک ہے ضرب عمر، ضرب عمر، عمر کی پٹائی کی گئی. تو یہ عمر کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے، نائب فاعل ہے. کیا ہے؟ نائب فاعل نہیں ہے. ضرب زید، ضرب عمر، عمر پٹائی کرنے والا ہے یا اس کی پٹائی کی گئی ہے؟ پٹائی کی گئی ہے تو معلوم وہ فاعل نہیں. تو پھر کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے. کیا ہے؟ اور دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ مفعول ما لم یسمى. ہاں تو یہ مفعول سے یہ مراد ہے، نیچے لکھا بھی ہوا ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ او مبتدا. یہ تین مسند الیہ ہیں مولانا، سمجھ میں آیا؟ ان تین کے علاوہ اور کوئی مسند الیہ نہیں بھائی. فاعل یا نائب الفاعل یا مبتدا. وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ. آگے چلیں یا بس کریں؟ مرضی بتاؤ، اپنی مرضی جلدی کرو. ہاں اچھا جی. وَيُسَمَّى اسْمًا لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ لَا لِكَوْنِهِ وِاسْمًا عَلَى الْمَعْنَى. بھئی اسم کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ دو اقوال ہیں. ایک قول ہے علماء بصرہ کا. بھئی یہ دو پارٹیاں تھیں نحویوں کی، ایک بصرہ میں رہتی تھی ایک کوفہ میں. ان کے آپس میں اختلافات ہوتے تھے بعض مسائل کے اندر. دونوں طرف بڑے بڑے علماء تھے مولانا، بڑے بڑے ائمہ تھے، جبال العلوم تھے بھائی. تو وہ کہتے ہیں یسمى اسما لسموه علی قسیمیہ، اسم کو. تو کوفہ والے کہتے ہیں اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہے وسمن سے. اصل میں کیا تھا؟ وسمن. اور وسمن کہتے ہیں علامت کو. اور جیسے اسم مسمى پر علامت ہوتا ہے. میں نے کہا زید، آپ کون سمجھے؟ ذات زید سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یا آپ کو عمر سمجھ میں آیا؟ آپ کے ذہن میں فوراً کون آیا؟ زید. تو دیکھو اسم جو تھا ذات پر کیا کر رہا تھا؟ علامت ہے، اس پر دلالت کر رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ میں کہتا ہوں بھئی کیا نام ہے آپ کا؟ اسامہ. میں نے کہا اسامہ، آپ کے ذہن میں فوراً کون آیا؟ یہ آیا. یہ کیوں نہیں آیا بھائی؟ اس لیے کہ یہ نام اس ذات پر علامت ہے، اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت. تو وہ کہتے ہیں اسمن اصل میں ہے وسمن سے، اور وسمن کہتے ہیں کس کو؟ علامت کو. تو چونکہ اسم بھی اپنے مسمى پر رد کرتا. میں نے کہا رجل، آپ کے ذہن میں کون آیا؟ رجل آیا یا امرأہ آئی بھائی؟ رجل آیا. تو اسم چونکہ اپنے مسمى پر دلالت کرتا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمن. تو اصل میں تھا وسمن، پھر واو کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے بدل دیا، اسمن ہوا. تو یہ کس کا قول ہے؟ کوفہ والے نحوی کہتے ہیں. بصرہ والے نحوی کہتے ہیں اسم یہ اصل میں سمون سے بنا ہے. سمون کا معنی ہے بلند ہونا. چونکہ اسم بھی فعل اور حرف پر بلند ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمن. سمجھ میں آیا؟ بھائی کلام کے دو اجزاء ہیں، ایک کیا؟ مسند الیہ ہونا، ایک کیا؟ مسند ہونا. اسم مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، مسند بھی بن سکتا ہے. جبکہ فعل صرف مسند بنتا ہے اور حرف تو کچھ بھی نہیں بنتا. تو سب سے اعلیٰ کون ہوا؟ اسم ہوا. تو چونکہ یہ فعل اور حرف دونوں سے اعلیٰ ہے، یعنی صرف دو اسم مل جائیں تو کلام پورا ہو جاتا ہے، لیکن اکیلا دو فعل مل جائیں تو کلام پورا نہیں ہوتا. تو فعل سے اکیلے سے کلام پورا نہیں ہوتا، اسم سے کلام پورا ہو جاتا ہے، حرف سے بھی کلام اکیلے سے پورا نہیں ہوتا. تو یہ دونوں سے اعلیٰ ہوا اور اسی وجہ سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسمن کہتے ہیں. تو یہ کس سے ہے؟ بنا ہے سمون سے. اور سمون کا کیا معنی؟ بلند ہونا. تو یہ بھی اپنی دونوں قسمین مقابلین پر کیا ہے؟ بلند ہے، اعلیٰ ہے ان سے.
تو اس لیے اس کا نام اسم رکھا. تو یہ اصل میں کیا تھا؟ سمون. پھر کیا کیا؟ آخر سے واو کو حذف کر دیا اور اس کے عوض شروع میں کیا لے آئے؟ حمزہ مکسور لے آئے. تو کیا بنا؟ اسمون. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتی ہے قسیم. قسم وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کے تحت واقع ہو. بھائی کلمے کے 3 اقسام ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو کلمے سے نیچے تقسیم ہو رہی ہے، تو اسم بھی ایک قسم، فعل بھی ایک قسم، حرف بھی ایک. تو یہ کلمے کے تحت واقع ہوں گے. کیا واقع ہوں گے؟ تحت میں. اور ایک ہوتی ہے قسیم جو برابر میں ہوتی ہے. تو یہ تینوں آپس میں قسیمین ہیں، کیونکہ یہ کس کے تحت آ رہی ہیں؟ کلمے کے. تو یہ اس کی قسمیں ہوئی. اور قسمیں آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ قسیمین ہوتی ہیں، یعنی ایک دوسرے کے مقابل ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ مقابل ہوتی ہیں. تو فعل قسیم ہے، اسم کی بھی اور حرف کی بھی. حرف قسیم ہے، اسم کی بھی اور فعل کی بھی. اور فعل قسیم ہے، اسم کی بھی اور. تو یہ آپس میں کیا کہلاتے ہیں؟ قسیم. تو کلمے کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو کہیں گے قسمیں، اور ایک دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ قسیمین. تو اسم بلند ہے کس پر؟ اپنی قسموں پر یا اپنی قسیمین پر؟ قسیمین پر بلند ہے. اسی لیے کہا وَيُسَمَّ اسْمًا، اور اس کو اسم کہتے ہیں لِسُمُوِّهِ عَلَى قَسِيمَيْهِ، بوجہ اس کے بلند ہونے کے اپنے قسیمین پر. اصل میں تھا قسیمین ہی، تسنیہ ہے مولانا. 2 تو قسیم ہے نا اسم کی. تو اصل میں اور تسنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت نصبی میں، رفعی میں الف کے ساتھ، نصبی جری میں یا. تو یہ بھی اسی طرح حالت نصبی جری میں ہے نا، علا داخل ہوا تو قسیمین. تو نون گر گیا، کیا بن گیا؟ قسیمین. بوجہ بلند ہونے اپنی دونوں قسیمین پر. لا لکونہ بسمن علی المعنی، نہ کہ اس وجہ سے کہ یہ علامت ہے معنی پر. سمجھ میں آیا؟ کوفہ والے کیا کہتے ہیں؟ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے. بصرہ والے کیا کہتے ہیں کہ اس کو اسم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اپنی قسیمین پر بلند ہے. تو ایک کی تائید کر رہے ہیں مصنف، ایک کو رد کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنی قسیمین پر بلند ہے، یعنی بصرہ والوں کا قول ٹھیک ہے، اس لیے اس کو اسم نہیں کہتے کہ یہ کیا ہے؟ اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس وجہ سے اس کو اسم نہیں کہتے. تو بصرہ والے کے قول کو لے لیا اور کوفہ والوں کے قول کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. مشکل تو نہیں ہے بات. وحد الفعل، اور فعل کی تعریف. اب بھائی اسم کی بات ختم ہوئی. دیکھو اسم کی تعریف بھی ذکر کی، اسم کی علامات بھی ذکر کی، اور اس کی وجہ تسمیہ بھی ذکر کی کہ اس کو اسم کہتے کیوں ہیں. اب فعل کی بات کریں گے، اس کی تعریف کریں گے، اس کی علامات بتلائیں گے، اور اس کی وجہ تسمیہ بتلائیں گے کہ فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں. وحد الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی. فعل ایسا کلمہ ہے. دیکھو کلمہ کے کیا ہے؟ نکرہ. نکرہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل. ترجمہ کیسے کریں گے؟ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے علی معنی، ایسے معنی پر، فی نفسها جو اس کی ذات میں ہوتا ہے. تو کلمہ جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتا ہے، اور ایسی دلالت کرتا ہے جو ملی ہوئی ہوتی ہے بزمان ذالک المعنی، اس معنی کے زمانے کے ساتھ. دیکھو میں نے کیا بتایا تھا؟ ضربہ کس چیز پہ دلالت کر رہا ہے؟ پٹائی کرنے پر. کس پر کر رہا ہے؟ اور ایسی دلالت کر رہا ہے پٹائی کرنے پر کہ اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہے. کیا زمانہ اس کا؟ ماضی. یا ضریبو کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ پٹائی کرنے پر. لیکن اس پٹائی اس معنی جو ہے، یہ جو پٹائی کرنا ہے، اس کے ساتھ اس کا زمانہ بھی ملا ہوا ہے، اور وہ کیا؟ حال. یہی بات کر رہے ہیں، ایسی دلالت کی ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ مقترنۃ بزمان ذالک المعنی، ایسی دلالت جو ملی ہوئی ہو اس معنی کے زمانے کے ساتھ. کضرب یضرب، اضرب ماضی، مضارع اور امر تینوں کی ایک ایک مثال ذکر کر دی.
وعلامتہ، اب علامتیں ذکر کریں گے کیونکہ تعریف سے چیز ذہن میں محض ہوئی اور علامتوں سے خارج میں ممتاز ہوگی. علامتہ ان یصح الاخبار به لا عنہ، کہ اخبار بھی تو صحیح ہو، اس سے اخبار عنہ صحیح نہ ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں؟ اخبار بھی کا معنی ہے اس کے ذریعے خبر دی جا سکے، یعنی یہ مسند بن سکتا ہے، یعنی یہ محکوم بھی بن سکتا ہے. اخبار بھی مسند اور محکوم بھی تینوں کا ایک معنی ہے. کون کون سے لفظ؟ محکوم بھی، اخبار بھی اور مسند، تینوں کا. دوسری طرف کیا تھا؟ مسند الیہ، اخبار عنہ، محکوم علیہ، ان تینوں کا ایک معنی ہے کہ تو فعل سے اخبار بھی تو ہو سکتا ہے، اخبار عنہ نہیں، یعنی یہ مسند تو بن سکتا ہے، مسند الیہ تو اخبار عنہ نہیں ہو سکتا، اخبار بھی ہو سکتا ہے. وَدُخُولُ قَدْ وَالسِّينِ، اور اس کی علامت، ایک تو یہ علامت تھی، دوسری علامت کیا ہے؟ دخول قد، قد کا داخل ہونا. قد کس پر داخل ہوتا ہے؟ فعل. والسین، سین کا داخل ہونا. سیضرب، اور سوف کا داخل ہونا. سوف یضرب. والجزم، اور کس کا داخل ہونا؟ جزم کا داخل ہونا. جیسے لم یضرب، یہ کس جزم صرف فعل پر آیا کرتا ہے، اسم پر نہیں. اسم میں جر تھا تو یہاں پر جزم ہے. والتصریف الی الماضی والمضارع، اور اس کی گردان ہوتی ہے مولانا کس کی طرف؟ ماضی اور مضارع کی طرف. وَقَوْنُهُ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا، اور اس کا امر یا نہیں ہونا، امر ہوگا یا نہیں، تو ماضی اور مضارع کی طرف گردان، اور اس کا امر یا نہیں ہونا یہ فعل کے اندر ہوگا مولانا، اسم کے اندر نہیں ہوگا. وَاتصَّالُ الضَّمَائِرِ الْبَارِزَةِ الْمَرْفُوعَةِ، اور ملنا ساتھ ضمائر بارزہ مرفوعہ کا، یہ بھی فعل کی علامت ہے. یاد رکھو ضمیر جو ہوتی ہے اسم کے ساتھ بھی ملتی ہے، فعل کے ساتھ بھی ملتی ہے. سمجھ میں آیا؟ غلامہ اسم کے ساتھ، لیکن یہ ضمیر مجرور ہے کیونکہ غلام مضاف ہے اور تھا ضمیر مضاف الیہ، اور مضاف الیہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مجرور. تو کہہ رہے ہیں، اور یہ بارش بھی ہے، نظر بھی آ رہی ہے آنکھوں سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو ضمیر بارش تو ہے لیکن مرفوع نہیں. اچھا دوسری انہ، دیکھو انہ کے ساتھ بھی ضمیر ملی. انہ حروف مشبہ بالفعل، ہاں ضمیر منصوب ہے کیونکہ انہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب. تو یہ ضمیر منصوب ہے اور بارش ہے آنکھوں سے نظر آ رہی ہے. تو ضمیر منصوب بارش اس حرف کے ساتھ بھی مل گئی. لیکن یاد رکھو جو ضمیر بارش مرفوع ہوتی ہے نا متصل، وہ صرف فعل کے ساتھ ملتی ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ملتی. ضربہ، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ لیکن یہ متصل ہے. اچھا دوسرے ضربتو، دیکھا ضربتو، یہ کون سی ضمیر ہے اس کے ساتھ؟ کیا معنی ہے ضربتو کا؟ میں نے پٹائی کی، یعنی میں ہوں پٹائی کرنے والا. تو یہ تو کس پہ دلالت کر رہا ہے؟ متکلم پہ. اور متکلم کون ہے؟ فاعل. اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو یہ ضمیر بھی کیا ہے؟ مرفوع. اور بارش ہے آنکھوں سے بھی دکھائی دے رہی ہے. تو ضمیر بارش مرفوع ہمیشہ کس سے ملتی ہے؟ فعل کے ساتھ، اسم یا حرف کے ساتھ نہیں ملتی. یا میں کہتا ہوں ضربتی، یہ کون سی ضمیر ہے؟ بارش ہے، متصل ہے. تو کیا ہے مولانا؟ مجرور ہے، مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ جی کیا معنی ضربتی؟ تو ایک عورت نے پٹائی کی. تو پٹائی کرنے والی کون؟ معلوم وہ فاعل ہے. جب وہ فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. معلوم ہوا یہ ضمیر مرفوع ہے. یہ حرکت کو نہ دیکھو اس پہ کسرہ آ رہی ہے تو کیا ہے؟ مبنی ہے. کوئی اعراب والا کسرہ ہے؟ سمجھ میں ہے؟ ضمائر کیا ہے؟ مبنیات. تو یہ ہے محلن مرفوع ہے. تو ضربتی، ضربتا، ضربتو، ضربتما، ضربتم، ضربتنا، یہ سارے مرفوع ضمیریں ہیں اور یہ صرف فعل کے ساتھ ملا کرتی ہیں، اسم یا حرف کے ساتھ.
واتصال الضمائر البارزۃ المرفوعۃ، اور ملنا مولانا ضمائر بارزہ مرفوعہ کا، یہ علامت ہے فعل کی، نحو ضربت جیسے کہ ضربت، وتاء التانیث الساکنۃ، اور تاء تانیث کا تاء تانیث ساکنہ کا ملنا، ایسی تا جو کیا ہو ساکن. بھئی دیکھو قائمن اسم ہے، قائمتن اس کے ساتھ کیا لگ گئی تاء تانیث، لیکن یہ تاء تانیث ساکن ہے یا متحرک ہے؟ متحرک ہے، تو متحرک تاء تانیث اسم کے ساتھ بھی مل جاتی ہے. البتہ جو ساکن ہے وہ صرف کس کے ساتھ ملتی ہے؟ ضربت، یہ چوتھے صیغے میں مل رہی ہے بس مولانا. ضربت یہ والی تا مراد ہے، اور یہ کیا ہے؟ ساکن ہے. یہ فاعل نہیں ہے، یہ صرف کیا ہے؟ علامت تثنیہ ہے. کیا ہے؟ تثنیہ ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ صرف فعل کے ساتھ ملتی ہے، اسم کے ساتھ نہیں. نحو ضربت ونونی التاکیدی، یہ اصل میں تھا نونین التاکیدی، تثنیہ ہے مولانا، نون اضافت سے گر گیا. تاکید کے دو نون، بھائی ایک نون خفیفہ ہے اور دوسرا نون ثقیلہ، یہ دو نون بھی فعل کے خاصے ہیں، فعل میں آئیں گے، اسم میں نہیں آتے. فإن كل هذه خواص الفعل، اس لیے کہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فعل کے خاصے ہیں، تو فعل ہی میں آئیں گے، تو فعل ہی کی علامت ہیں. ومعنى الاخبار به، بھئی اخبار به کا معنی یہ ہے ان يكون محکوما به، کہ وہ کیا واقع ہو سکے؟ محکوم به واقع ہو سکے، یعنی مسند به واقع ہو سکتا ہے، مسند الیہ واقع نہیں. اخبار به کا معنی یہ کہ وہ محکوم به ہو. ويسمى فعلا باسم اصله وهو المصدر، فعل کو فعل اس کے اصل سے کہتے ہیں. بھئی اس کی اصل کیا ہے؟ کہتے ہیں وهو المصدر، وہ کیا ہے؟ مصدر ہے. کیوں؟ لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتا، اس لیے کہ مصدر ہی تو فاعل کا فعل ہے در حقیقت. فاعل کا فعل در حقیقت کیا ہے؟ مصدر ہی تو ہے. ہاں یہ مشکل جگہ ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ میری تقریر یاد رکھنا، آپ کو یہ بات انشاءاللہ کبھی آئندہ اس میں مشکل درپیش نہیں آئے. یاد رکھو لغت کے اندر بھائی فعل کو اردو میں کہتے ہیں کام. میں نے یہ فعل کیا، یہ کام کیا، تو فعل کیا ہے؟ کام. تو فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھو ایک فعل کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ہمیشہ. ایک اس کے اندر مصدر ہوتا ہے، فعل کا مفہوم تین چیزیں ہیں، مصدر ہوتا ہے، زمانہ ہوتا ہے، اور نسبت الی الفاعل ہوتی ہے. فعل کا مفہوم کتنی چیزوں سے مرکب ہے مولانا؟ کتنی چیزوں سے؟ اول مصدر، معنی مصدری اس میں ہے. دوسرا زمانہ، ضربہ نے کس چیز پہ دلالت کی؟ ضربن پہ بھی دلالت کی، اور زمانہ ماضی پر بھی دلالت کی. اور تیسری چیز ہے نسبت الی الفاعل، فاعل کی طرح نسبت بھی اس میں ہوتی ہے. یہ فاعل کو چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ فاعل کو بھی چاہتا ہے. تو بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو فعل جو ہے اس کا مفہوم وہ مرکب ہوتا ہے تین چیزوں سے، ایک مصدر سے، ایک زمانہ، اور نسبت الی الفاعل. تو فعل کو فعل کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر مصدر پایا جا رہا ہے. پایا جا رہا ہے یعنی مصدر، کیونکہ تین جز ہیں اس کے اور ان میں سے ایک مصدر ہے. تو اس کا ایک جز مصدر ہے، تو اس مصدر کی وجہ سے ہم نے اس پورے کا انعام کیا رکھ دی، اور اس مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں. اس مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ تو ہم نے اس پورے مجموعے کا انعام ہی کیا رکھ دیا؟ فعل رکھ دیا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کتنی چیزوں سے مرکب فعل؟ اول، ثانی، ثالث. اچھا، تو ایک جز اس کا کیا ہوا؟ مصدر. اور مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ فعل. تو پورے کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ فعل رکھ دیا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بات یہ ہے کہ مصدر کو لغت میں فعل کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا؟ مصدر کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں. مثلا لغت میں دیکھنا، میں نے آپ سے کہا بھائی آپ کیا کرتے رہتے ہیں، نظر نہیں آتے بھائی،
آپ نے کہا آج کل مجھے بہت سے کام کرنا پڑتے ہیں، یا یوں کہا آج کل مجھے بہت سے افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں جس کی وجہ سے میں نظر نہیں آتا. سمجھ میں آیا؟ اس وجہ سے میں آپ کو سبق میں کم دکھائی دیتا ہوں کہ مجھے بہت سے کام کرنا، بہت سے افعال سر انجام دینا پڑتے ہیں. میں نے کہا کیا افعال آپ کو سر انجام دینا پڑتے ہیں؟ آپ نے کیا کہا؟ افعال مجھے گنوا رہے ہیں: سونا، کھانا، پینا، گھومنا، کھیلنا. سمجھ میں آیا؟ اور سیر کرنا، اور اخبار پڑھنا، رسالہ پڑھنا. دیکھا آپ نے 8-10 کام مجھے گنوا دیے. گنوایا یا نہیں گنوایا؟ بھائی آپ کو میں نے کہا تھا کیا نظر نہیں آتے؟ کیوں؟ آپ نے کہا میں کئی افعال سر انجام دیتا ہوں. میں نے پوچھے آپ سے فعل، آپ مجھے گنوا مصدر رہے ہیں. میں نے آپ سے کیا پوچھے؟ آپ گنوا کیا رہے ہیں؟ کھانا مصدر ہے یا نہیں؟ اردو میں مصدر جانتے ہو نا، اس کے آخر میں کیا آتا ہے؟ نہ آتا ہے. کھانا، پینا یہ بھی مصدر ہے. سونا، جاگنا، کھیلنا، کودنا، پڑھنا. مصادر آئے یا نہیں آئے؟ معلوم ہوا کہ لغت میں مصدر کو کیا کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں. جبھی تو آپ افعال کے اندر ہم مجھے مصادر گنوا رہے تھے. بات سمجھ میں آ گئی سب کو؟ یہ مثال یاد رکھنا، یہ بڑے مشکل بات ہے، ذہن میں سمجھ نہیں آتی کہ مصدر کو فعل کیسے کہتے ہیں لغت کے اندر. رحمک اللہ. تو وَيُسَمَّى فِعْلًا بِاسْمِ أَصْلِهِ، فعل کو فعل کہتے ہیں. کیوں؟ بِاسْمِ أَصْلِهِ، اس کے اصل کی وجہ سے. بھئی اس کی اصل کیا ہے؟ وَهُوَ الْمَصْدَرُ، وہ کیا ہے؟ مصدر ہے. یعنی اصل یوں ہے کہ فعل اس سے بنا ہے. مولانا فعل اس سے، ہاں یوں کہو، انہوں نے اور بنایا. فعل سے، فعل بنا کس سے؟ مصدر سے. تو وہ اس کی مصدر اس کی اصل ہے. تو جس سے بنا ہے وہ مصدر ہے، اور مصدر کو لغت میں فعل کہتے ہیں. تو مشتق ہوا اس کو بھی ہم نے کیا نام رکھ دیا؟ فعل. لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتاً، اس لیے کہ مصدر وہی فاعل کا فعل ہوتا ہے در حقیقت. فاعل کا فعل در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. بھائی میں نے کہا ضرب زید، زید نے کیا کی؟ پٹائی کی. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں زید نے کیا فعل سر انجام دیا؟ آپ نے کہا ضرب. تو فاعل کا فعل در حقیقت کیا ہے؟ ضرب. اکلا، آپ نے کھانا کھایا، اکل تھا. میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا فعل کیا ہے؟ آپ نے کیا فعل سر انجام دیا؟ آپ نے کہا اکل. سمجھ میں آیا؟ آپ نے کتاب پڑھی تو میں نے آپ سے پوچھا آپ نے کیا فعل سر انجام دیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ قراءت. تو دیکھو فاعل کا فعل ہے، آپ مصدر بتا رہے ہیں. بھائی تو فاعل کا فعل در حقیقت کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہی ہوتا ہے، وہ اس کا فعل ہوتا ہے. لأن المصدر هو فعل الفاعل حقیقتاً، اس لیے کہ مصدر وہی فاعل کا فعل ہوتا ہے حقیقت کے اعتبار سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ فعل کی تعریف بھی ہوئی، فعل کی علامات بھی گزری، اور فعل کی وجہ تسمیہ بھی آ گئی. اب رہ گیا حرف. کہتے ہیں وحد الحرف، حرف کی تعریف یہ ہے کلمۃ، وہ ایسا کلمہ ہے لا تدل علی معنی، جو دلالت نہیں کرتا ایسے معنی پر فی نفسہا، فی بمانے با کے ہے، معنی پر بنفسہا، خود دلالت نہیں کرتا معنی پر، بل تدل علی معنی، بلکہ دلالت کرتا ہے معنی پر فی غیرہا ای بغیرہا. یہ فی بھی کس کے معنی میں ہے؟ با کے معنی. غیر کے ساتھ ملے گا تو یہ اس معنی پر دلالت کرے گا، ورنہ یہ اس معنی پر دلالت نہیں کرتا. نحو من، جیسے من ہے، فإن معناها الابتداء، اس لیے اس کا معنی کیا ہے؟ ابتدا ہے. وہی لا تدل علیہ، لیکن یہ اس پر دلالت نہیں کرتا. الا بعد ذکر ما منہ الابتداء، مگر بعد اس کے بعد ذکر کرنے ما اس چیز کے منہ الابتداء، جس سے کیا ہو رہی ہے؟ بعد ذکر کرنے اس چیز کے جس سے ابتدا ہو رہی ہے. کل بصرۃ والکوفۃ، جیسے بصرہ اور کوفہ ہے. مثلا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں سیرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں چلا بصرہ سے کہاں؟ کس طرف کو بھائی؟ کوفہ کی طرف. یہ تو فعل کی تعریف تھی، مثال بھی آ گئے.
وعلامت، اب علامتیں بتلا رہے ہیں، اللہ یصح الاخبار عنہ ولا به، اس کی نہ تو اس سے اخبار عنہ صحیح ہو نہ اخبار بھی صحیح ہو، یعنی یہ نہ مسند الیہ بن سکتا ہو نہ مسند بھی بن سکتا، وَاللَّهُ يَقْبَلَ عَلَامَاتِ الْاسْمِ، اور نیز یہ مولانا اسماء کی علامتیں بھی قبول نہیں کرتا، وَلَا عَلَامَاتِ الْأَفْعَالِ، اور افعال کی علامتیں بھی قبول نہیں کرتا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اب ایک اشکال پیدا ہوا، بھائی فعل اپنے معنی پہ خود دلالت بھی نہیں کرتا، سمجھ میں آیا؟ جب تک اس کے ساتھ کوئی اور کلمہ نہیں ملائیں گے یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ معلوم ہو یہ بالکل بیکار چیز ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی یہ بیکار نہیں ہے، بڑی قیمتی چیز ہے۔ اس کی یہ کیا کرے گا؟ کبھی دو اسموں کو آپس میں جوڑ دے گا، کبھی ایک اسم کو ایک فعل کے ساتھ جوڑ دے گا، ربط دینے کا کام کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یا دو فعلوں کو آپس میں جوڑے گا، یا دو اسموں کو ایک اسم اور فعل۔ اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہتے ہیں جو قسم ثالث میں آئیں گے۔ وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، اور حرف کے کلام عرب کے اندر کیا ہیں؟ فائدے ہیں۔ كَالرَّبْطِ بَيْنَ الْاسْمَيْنِ، جیسے کہ ربط دینا دو اسموں کے درمیان، جیسے زید فی الدار۔ بھئی اب سارا دن کہتے رہے زید الدار زید الدار زید، کسی کوئی بات سمجھ میں آئے گی؟ جب تک فی نہیں لائیں گے، زید فی الدار، اب بات سمجھ میں آئی، زید کہاں ہے؟ گھر میں ہے۔ اب الفعلین، یہ دو فعلوں میں ربط دے گا۔ اريد ان تضربا، میں چاہتا ہوں کہ آپ پٹائی کریں۔ بھئی ذرا ان یہ حرف کو نکال دو، اريد تضرب، میں چاہتا ہوں تو پٹائی کرتا ہے، میں چاہتا ہوں تو پٹائی کرتا ہے۔ سارا دن لگے رہیں کسی کو کوئی بات نہیں پتہ چلے گی یہ کیا کہنا چاہتا ہے، لیکن جب آپ نے کیا کہا ان بیچ میں، اريد ان تضرب، میں چاہتا ہوں کہ تو کیا کرے؟ پٹائی۔ اب بات واضح ہو گئی۔ او اسم و فعل، یا ایک اسم اور فعل کو ملائے گا۔ ضربت بالخشبۃ، جیسے میں نے پٹائی کی کس سے؟ لکڑی سے۔ اب ذرا با کو ہٹا دو، ضربت الخشبۃ، میں نے لکڑی کی پٹائی کی، ضربت الخشبۃ، کوئی بات بن رہی ہے بھائی؟ نہیں بھائی، تو ضربت بالخشبۃ با آئی تو پتہ چلا کہ پٹائی لکڑی سے کی، لکڑی کی پٹائی نہیں کی۔ اب الجملتین، یا ربط دے گا مولانا دو جملوں کے بیچ، جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس آیا زید تو میں اس کا کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا۔ ذرا ان کو ہٹا دو مولانا، آیا میرے پاس زید اکرمتہ، میں نے اس کا اکرام کیا۔ میرے پاس زید آیا اور میں نے اس کا اکرام کیا، وہ تو کہتا ہے میں آیا ہی نہیں تیرے پاس، تو نے کہاں اکرام کیا ہے؟ تو یہاں ان لے کر آؤ، اب بات بن جائے گی۔ اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا کیا کروں گا؟ اکرام کروں گا۔ وغیر ذالک من الفوائد، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں، التی تعرفها فی القسم الثالث انشاءاللہ تعالی، جن کو آپ جان لیں گے کس کے اندر؟ قسم ثالث کے اندر انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ نے چاہا۔ ویسمى حرفا لوقوعه فی الکلام، بھئی وجہ تسمیہ رہ گئے، حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ویسمى حرفا، اور حرف کو حرف کہتے ہیں لوقوعه فی الکلام حرفا، اس لیے کہ کلام میں حرف واقع ہوتا ہے۔ حرف ای طرفا، یعنی طرف میں واقع ہوتا ہے۔ حرف کا کیا معنی؟ طرف، تو یہ بھی ایک طرف، ایک کنارے میں واقع ہوتا ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف۔ بھائی یہ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ حرف بیچ میں آ رہا ہے، زیدون فی الدار، حرف کہاں آیا؟ بیچ میں۔ آپ نے تو کہا تھا حرف کنارے پہ ہوتا ہے، یہ تو بیچ میں آ رہا ہے، تو یہ تو کنارے پہ ہے ہی نہیں، تو وجہ تسمیہ صحیح نہ ہوئی۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، کنارے پہ ہونے کا ہمارا یہ مطلب نہیں تھا کہ لفظوں میں کنارے پہ ہوتا ہے، معنی یہ کہ کلام کے دو کنارے ہیں، ایک مسند ایک مسند، یہ ان دونوں کناروں سے پرے ہوتا ہے، نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، یہ معنی ہے۔ یہ معنی نہیں کہ لفظوں میں بیچ میں نہیں آ سکتا، جہاں مرضی ہے، لیکن نہ مسند بن سکتا ہے اور نہ مسند الیہ۔ وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا أَيْ طَرْفًا، اور اس کو حرف اس لیے کہتے ہیں بوجہ واقع ہونے اس کے کلام کے اندر، حرفًا أي طرفًا، یعنی ایک طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے۔ إِذْ لَيْسَ مَقْصُودًا بِالذَّاتِ، اس لیے کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہوتا، جیسے مثل المسند والمسند الیہ، جیسے کہ مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں، یعنی جیسے وہ مقصود ہوتے ہیں کلام کے اندر، ان کے بغیر کلام پورا ہی نہیں ہوتا، اس طرح حرف مقصود نہیں ہوتا، تو نہ وہ مسند بنتا نہ مسند الیہ بنتا ہے۔ چلیے، هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقت الکلام۔